بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ خوشیاں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی خوشیاں جنت میں ہوں گی، ہمیشہ کا اطمینان جنت میں ہوگا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے ہمارے رب نے سارے غم ختم کر دیے، ساری مشکلیں حل کر دی، اور سدا کی تکلیفیں جہنم میں ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ حقیقت سمجھا دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری پریشانیاں اس وقت دو چند ہو جاتی ہیں جب ہم پریشانیوں میں وہ نہیں کر رہے ہوتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی عجیب بات ہے، ایک پریشانی کا حال اللہ کی طرف سے آیا اور ہم دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ کی طرف سے پریشانیاں بڑھ رہی ہو، اور خوشیوں میں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خوشیاں چھننے کا سبب ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا نعمتیں کب چھن جاتی ہیں، نعمتوں کا زوال کب آتا ہے۔ وہ رب تو دیتا ہے بہت۔ تو میرے بھائیوں، ہم پریشانیوں میں وہ سیکھ لیں، پریشانیوں میں وہ سیکھ لیں جو ہمیں کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ 5ویں تو وعدہ تو آپ سے 5ویں کا ہوا تھا۔ اب آگے آپ بتائیے گا، اگلی نشست تو انشاءاللہ اجتماع کی وجہ سے نہیں ہوگی، اگرچہ اتوار کو دعا ہو جائے گی، لیکن جو مجمع جاتا ہے تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہوگا۔ اب پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو آگے چند نشستیں اور جاری رکھیں گے یا اس کو موقوف کر دیں؟ جاری رکھیں۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان نشستوں کو جاری رکھتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست ہوگی، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے حالات، ہماری پریشانیاں ہمارے حالات کی وجہ سے نہیں ہیں، ہمارے خیالات کی وجہ سے۔ تو قرآن حدیث میں ہمیں کیا سوچیں ملتی ہیں کہ ہم ان سوچوں کو اختیار کریں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو الحمدللہ بہت ساری عرض کر دی، مجھے نہیں معلوم کتنی آ چکی ہیں۔ اب آگے آج ہم ایک چیز لیتے ہیں، آج ہم یہ سوچ لیتے ہیں، نا امیدی کی سوچ ختم کریں، نا امیدی کی سوچ ختم کریں، ہر حال میں پر امید رہیں، ہر حال میں پر امید رہیں۔ یہ ہے ہماری مشکلوں کا حل، یہ ہے ہماری پریشانیوں کا حل۔ میں قرآن حدیث سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 96۔ نحل آیت نمبر 96، 9-6 قرآن کریم میں آیت ہے۔ وہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے، یہ ما عجیب ہے، ما عربی میں، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو حال ہے، جو مال متاع ہے، جو خوشی غمی ہے، جو راحت ہے،
جو نفع نقصان ہے، جو صحت بیماری ہے، جو تمہاری ٹینشن ہے، ینفد، ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تم مشکلوں میں وہ کر لو جو اللہ چاہتے ہیں، جو اجر ملے گا وہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، مشکلات دائمی نہیں ہوتی، مشکلات عارضی ہیں، مصائب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ زمانے کا ایک ہی حال پر رہنا محال ہے۔ غم نہ کرو، مصائب کتنے ہی سخت ہو جائیں وہ دائمی نہیں ہوتے۔ اگر آج تم مشکل میں ہو تو کل خوشیوں میں ہوگے، مزے کر رہے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، کسی کے 100 روپے چھن جائیں اور اس کے بدلے اس کو 200 روپے مل جائیں تو اس کو 100 روپے کا غم نہیں ہوگا کہ چھننے کے بعد جو ملا وہ زیادہ تھا۔ اللہ مجھے یہ سمجھا دے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ صحت گئی، معاشی پریشانی آئی، ملازمت گئی، بچہ گیا، بیوی گئی، میرا رب جو دے گا وہ اتنا ہوگا، وہ اتنا ہوگا، اس سے کئی گنا ہوگا۔ تو یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ علماء نے لکھا، مایوس مت ہونا، رات کا وہی حصہ تاریک ہوتا ہے جو طلوع صبح صادق کے قریب ہوتا ہے۔ جب تاریکی بڑھ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے صبح ہونے والی ہے۔ قرآن میں ہے الیس الصبح بقریب، ارے صبح قریب نہیں ہے۔ واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو خدائی ضابطے اللہ کی قسم سمجھ میں آ جائیں، یہ اتنا بڑا علم ہے، یہ اتنا بڑا علم ہے۔ اللہ کی سنتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کی سنتیں تو جس کتاب میں تھی، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مردوں پہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں گویا قرآن سے مرنا سیکھتے ہیں، قرآن سے جینا نہیں سیکھتے۔ قرآن سے یہ تو سیکھ لیا تیجا کیسے کرنا ہے، 40واں کیسے کرنا ہے، قرآن سے مرنا سیکھا، یہ تو جینے کی کتاب تھی۔ اس سے ہم جینا سیکھتے، ہم سیکھتے اس سے کہ مشکلوں کا کیا حل ہے، خدا کے ضابطے کیا ہیں۔ تو دیکھیے میں آج آپ کے سامنے اللہ کے ضابطے بتاتا ہوں۔ اس کے ضابطے یہ ہیں کہ جب مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور بندہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف انسان ایک بندش محسوس کرتا ہے، وہی تو وقت ہوتا ہے، وہی تو وقت ہوتا ہے طلوع صبح صادق۔ قرآن کریم میں نوٹ کیجئے اس آیت کو، سورہ یوسف آیت نمبر 110، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ ایسے حالات بن گئے، اللہ اکبر، کیا ان لوگوں کا ایمان تھا اور ایسا محسوس ہونے لگا اب کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا بتایا؟ جب انسان کہتا ہے متى نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں میری مدد قریب ہے۔ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، حال کتنا سخت ہو۔ علماء نے عجیب بات کہی، سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں ہی اللہ تعالیٰ امید بھیجتے ہیں۔ موسلا دھار بارشیں بھی تاریک ترین بادلوں سے ہی ملتی ہیں، موسلا دھار بارشیں بھی تاریک ترین بادلوں سے ملتی ہیں۔ سورہ شورا کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ جب تم مایوس ہو رہے تھے، نا امید ہو رہے تھے، ہم نے اپنی رحمتیں بھیجی۔ تو بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، جب رب ہمارے ساتھ ہے پھر مایوسی کیسی، پھر نا امیدی کیسی؟ اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یہی تو مومن کی شان ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا پورے قرآن، دیکھیے مجھے ایک ایک اس کو وہ کرنے کے لیے پورے قرآن کو کھنگال کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا مایوس نہ ہو،
کیونکہ بڑے اللہ تعالیٰ کے بڑے باریک رازوں میں سے ایک راز ہے، کرب کے ساتھ کشادگی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ملی ہوئی ہے۔ جس وقت کرب شدید ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور بندے کو مخلوق کی طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، تو اس کا دل، وہ انسان جس وقت مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ہی سے امید بنتی ہے، تو یہی وقت ہوتا ہے ملنے کا۔ وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے سب سے نا امید ہو جاؤ، سب کو چھوڑو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا مایوسی کن کا شیوا ہے، تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ضالون، نمبر 1 ضالون، گمراہ لوگ جن کو ہدایت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، تمہارے رب کی رحمتوں سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ تو گمراہ ایک مجمل سا لفظ ہے، تو میں تفسیروں میں تلاش کروں یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ نے یہ خصلت نقل کی، یہ عادت نقل کی۔ اللہ نے تو ایک اصطلاح بیان کی، ضالون، بھٹکے ہوئے، گمراہ، راہ ہدایت سے دور۔ تو تفسیروں میں مفسرین نے اس آیت کی تشریح کیا کی ہے، تو کیا ملا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی سنتوں کو نہیں جانتے۔ ضال مانے جو گمراہ، جس کو ہدایت نہیں ہے۔ کیا ہدایت نہیں ہے؟ اس کو یہی نہیں پتا رب کی سنتیں کیا ہیں۔ اگر رب کی سنتیں پتہ ہوتی تو مایوس نہ ہوتا۔ اس کو رب کی معرفت نہیں ہے، جو اپنے رب کی قدرت کو نہیں جانتا، اس کے علم کو نہیں جانتا، اس کی سخاوت کو نہیں جانتا، اس کی فیاضی کو نہیں جانتا، وہ ہے ظالم۔ واللہ، جس کو یہ نہیں پتا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جس کو یہ نہیں پتا وہ رب غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، کوئی حال اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں غالب ہے، اس کی تدبیر غالب ہے، اس کا ارادہ غالب ہے، اس کی قدرت غالب ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ عجیب آیت ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ اس کا چلتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کے درمیان رکاوٹ بن نہیں سکتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ جو لوگ ظاہری اسباب کی اینک لگا کے ہر چیز کو ظاہری اسباب سے، اس وقت کا بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کے علم نے ہمارے اندر سے ایمان کی بنیادیں ہلا دی۔ ہر چیز کو سائنس، رب کہاں ہے پھر؟ اس لیے میں عرض کروں سائنس آپ کو کیا علم دیتی ہے؟ سائنس صرف آپ کو یہ بتاتی ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ رکھا کس نے ہے؟ یعنی یہ تو بتائے گی پیٹرول میں یہ ہے، دھات میں یہ ہے، سوال یہ ہے کہ پیٹرول بنانے والا کون ہے؟ اس چیز میں یہ رکھنے والا کون ہے؟ اس لیے سائنس میں چیزوں کی صلاحیتوں کا اظہار ہے، صرف چیزوں کی ایجاد نہیں ہے، وہ رب کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا ملا؟ ظالم کون ہے؟ جن کو رب کے ضابطے نہیں پتا، اس کی قدرت کا نہیں پتا، اس کے علم کی نہیں پتا، اس کو بندے سے کتنی محبت ہے یہی نہیں پتا۔ اب مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے، نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ یہ حالات، رو رہے ہیں، پہچان ہی نہیں رہے کہ بھائی دنیا ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، نبیوں پہ حالات آئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم گنہگار ہیں۔ جو ظاہری اسباب کی اینک کے ترازو سے ہر چیز کو تولتے ہیں تو مایوسی ایسے گمراہوں کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ ہے گمراہ، یہ ہے ضالون، یہ ہے بھٹکے ہوئے، یہ ہے ہدایت سے دور، اور یہ ہے نا امید۔ اللہ نے ایک ہی لفظ میں، قرآن کے اشارے میں پورے فلسفے ہیں بھائی۔ آگے دیکھیے کون لوگ نا امید ہوتے ہیں حالات میں؟ وَلَا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا ایمان میں کامل والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یقین جانو حالات جب آتے ہیں اس رب کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وہ تفسیر ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ایک مسلمان کا کام یہ ہے اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندروں کی موجوں کے برابر بھی مایوس کن حالات پیش آئیں
تب بھی کہ خدا کی رحمت کی امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں ہمت نہ ہارے، پست ہمتی نہ دکھائے۔ ہمارا کام تدبیر ہے، اثرات ڈالنا اس کا کام۔ تو کافر مایوس ہوتے، نا امید ہوتے، مایوسی کے فائدے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو دے دے، ہم سب کمزور ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ پاک میرے اندر بھی یہ پیدا کرے، لیکن یہ چیزیں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بولنا، شکر گزاری کو بولنا، اس کی قدرت کو بولنا، اور اسی ہر حال میں اسی سے پر امید رہنا، کسی حال میں مایوس نہ ہونا۔ مسلمان کے پاس اتنا بڑا علم ہے، پھر ہم رو رہے ہیں اپنے حالات کو۔ مایوسی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، مایوسی انسان کی کامیابیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے، مایوسی ایک دھوپ ہے جو زندگی کی خوشیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، مایوسی دلدل ہے، گرداب ہے جس میں قدم رکھنے والا پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ مایوسی کے اندھیرے زندگی کو تاریک کر دے، مایوس آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سنیے حدیث سنیے، مجموع الزوائد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس میں فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ما الکبائر، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، شرک کرنا بڑا گناہ ہے، والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، والقنوط من رحمت اللہ، نا امید ہو جانا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے تو کہا یہ ضالون، کافرون، یہ ان لوگوں کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں۔ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آزمائش اور مشکلات اور مصائب کے وقت مایوسی، نا امیدی خدا سے لا تعلقی کا مظاہرہ ہے، یہ بے صبری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ شکر گزار بندے ایسے نہیں ہوتے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ تم عجیب لوگ ہو، تم کو دیتا ہوں، نوازتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں تو اترانے لگ جاتے ہو۔ یہ کرتے ہیں نعمتوں میں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی سنتیں ہیں، سیکھنی چاہیے۔ نعمتوں کی سنتیں کیا ہیں، مصیبتوں کی سنتیں کیا ہیں؟ نعمت کی سنت یہ ہے کہ اترانا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، اور مصیبت کی سنت ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے شکوہ کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جب نوازتا ہوں، جب دیتا ہوں، مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، خدا کو بھلا بیٹھتے، مستغنی سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ نماز روزہ تو مولوی کا کام ہے، نماز روزے سے کیا زندگی بنتی ہے؟ یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ پیسہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ قانونی سوچ۔ تو فرمایا آرزہ، مجھ سے اعراض کرتے ہو، اور جب تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہوں جس میں لاکھ حکمتیں ہوتی ہیں، آگے انشاءاللہ کوئی سبق میں عرض کروں گا سارے قرآن حدیث سے، پریشانیوں میں اس میں کیا کیا حکمتیں، یہ انشاءاللہ اسی میں آ جائے گا، کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی سی حالات سخت کرتا ہوں، رسی کھینچتا ہوں تو نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، شکوہ کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ ہود میں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، نعمتیں دے دی، تھوڑی سی نعمت لے لی، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، نا امید ہو گئے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اترانے لگ جاتے ہو، تکبر میں آ جاتے ہو، کیا ہو گیا تمہارے پاس؟ یعنی خدا کی نگاہ میں ہم جاہل ہیں، ہمیں نہ یہ پتہ ہے کہ نعمتوں میں کیا کرنا ہے، ہمیں نہ یہ پتہ ہے کہ مصیبتوں میں کیا کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بندگی بھی کرتے ہو تو دیکھ کے حالات کیسے ہیں، حالات کیسے، تھوڑے سے دین کے کام میں لگے، حالات اچھے ہو گئے، ہاں بھائی تبلیغ بہت اچھی چیز ہے، لگنا چاہیے، ان بنیادوں پہ نہیں لگنا۔ تھوڑے سے حالات آ گئے بھئی یہ تو بہت پریشانی آ گئی، پیچھے ہٹ گئے، اللہ نے شکوہ کیا، اللہ نے شکوہ کیا۔
تو میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، یہ دل کی یہ کیفیت اللہ ہمیں بنا دے، حالات کیسے ہی نا امیدی کے ہوں، حالات کیسے ہی ہوں، شیطان کا کام ہے جو خدا سے بدگمان کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا آیت ہے اللہ کی قسم۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا مال سے کام نہیں بنتے، پیسوں سے نہیں بنتے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتوں سے کام بنتے۔ یہ آیت میں بھی آپ نے دیکھا اللہ نے کیا کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیا مطلب؟ رحمت آئے گی، اصحاب کہف پہ آئی نہیں آئی؟ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رحمت آئی، مشکلیں آسان ہو گئی، رحمتیں آئیں، پریشانیاں دور ہو گئی۔ اللہ کہنے کبھی بھی میری رحمت سے، ہاں کام رحمت والے ہونے چاہیے، کام عذاب والے نہیں ہونے چاہیے، زندگی ایسی ہونی چاہیے انسان کا دل گواہی دے کہ مجھ پہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ ایک بڑے عالم تشریف لائے ہم کچھ عرصے پہلے، یہاں کہا آج کل بڑے بوڑھے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا، بڑی خیر برکتیں تھیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ خیر برکتیں کہاں چلی گئیں؟ ہم نے اپنے حالات کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ اس پہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ جس گھر میں نمازیں نہیں ہوں گی، دن رات موبائل ہوگا، بڑا بھی بےہودگی دیکھ رہا ہو، چھوٹا بھی بےہودگی دیکھ رہا ہو، کانوں میں بھی گندگی ہو، مسجدیں ویران ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس حال میں چھوڑا ہے، اس کیفیت میں چھوڑا ہے، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اس میں برکتیں آئیں، اس میں رحمتیں آئیں۔ وہ تو انتظار میں ہے، اس کی رحمتیں تو سب کے لیے ہیں، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ عرض کروں مایوسی کے اسباب کیا ہیں؟ مایوسی کے اسباب لکھ لیجیے۔ نمبر 1، نعمتوں کا محدود تصور، نعمتوں کا محدود تصور۔ جب ہم صرف مال ہی کو نعمت سمجھتے ہیں، پیسہ ہے تو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، پیسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا، ایک اللہ والوں نے کسی سے عرض کیا کہ بھائیوں رزق کی شکلیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں صحت کی شکل میں اس نے رزق دیا ہو سکتا ہے تمہیں علم کی شکل میں اس نے رزق دیا ہو، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں نعمتوں کا تصور بڑا محدود ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، بڑا گھر ہے، تو میرے پاس نعمتیں ہیں، بڑا محدود تصور ہے۔ تو نعمتوں کا محدود جب تصور ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو صرف یہی ہے۔ تو اس تصور سے بھی انسان کو مایوسی آتی ہے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے یہ آیتیں امیروں سے نہیں کہی، اے امیروں میری نعمتوں کو شمار کرو، تو تم شمار کر نہیں سکتے۔ امیروں سے نہیں کہا اللہ نے، مالداروں سے نہیں کہا اللہ نے، حاکموں سے نہیں کہا، ہر ایک سے کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کے پاس اتنی ہے کہ شمار کرنا چاہے تو۔ کوئی آپ سے کہے ایک گردہ دے دو، 1 لاکھ روپے لے لو، چلو 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، دے دے گا کوئی؟ ہم میں سے تو کوئی بھی، اچھا 2 دے دو، ڈبل لے لو، کروڑ روپے لے لو، کوئی نہیں دے گا۔ تو کروڑوں کی نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں، کروڑوں کی نعمتیں۔ تو نعمتوں کا جب محدود تصور ہوتا ہے، صرف مال ہی کو جو لوگ نعمت سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اسی مسجد میں ایک صاحب آئے اور اللہ معاف فرمائے میں ان کے الفاظ بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں، وہ یوں ہی کہیے کہ کفری الفاظ تھے، اللہ سے ایسی نا امیدی تھی، ایسی نہ، میں نے سب تو کر لیا اور یہاں تک کا، اور کیسے مناؤں اس کو؟ یہ الفاظ تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے وہ یوں کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور۔ اور کیا میں نے اس سے کہہ تو دیا، بتاؤ کیا غلطی ہے، میں اصلاح کروں گا۔ ایسے الفاظ انہوں نے، میں نے کہا یا اللہ، ایسے بندے کو آدمی کیا سمجھائے؟ میں نے ان کو پھر وہی بات کہی، میں نے کہا ایک جاب ہی گئی ہے، بچے تو ہیں، گھر تو ہے، پھیپھڑے گردے تو کام کر رہے ہیں، ایک جاب چلی گئی تو اتنی مایوسی، ایسی ناشکری، ایسی نا امیدی۔
میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا بھائی یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی، میں نے ان سے کہا یہ بتائیے اگر خدا نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آج آپ بستر پہ لیٹ جائیں، آپ اٹھنا چاہیں نہ اٹھ سکیں، اس وقت آپ کو کون سی نعمت چاہیے ہوگی؟ اس وقت تو آپ یہی کہیں گے یا اللہ بس ایک مرتبہ اٹھا دے، ایک مرتبہ چلا دے، بس یہ نعمت۔ تو میرے بھائیوں بڑی نعمتیں اس رب نے نوازی ہیں، بڑی نعمتیں اس نے، یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے آرام سے، کوئی آکسیجن نہیں لگانی پڑ رہی، یہ اس کی بڑا کرم ہے، اللہ کی قسم۔ ایک ہسپتال والے بیٹھے ہوں گے یا بہت سارے ڈاکٹر صاحب کتنا لے لیں گے آپ لوگ؟ اگر سانس آئے جائے ایک دن کا 1 لاکھ روپے لے لیں گے، ایک دن کا کیا وینٹیلیٹر مشین ہے جی، اس کے کرایہ ہے اور اس کا وہ ہے، کتنا لے لیں گے سر؟ اللہ کی بڑی نعمتیں اللہ میں۔ تو ایک یہ ہے، دوسری چیز دنیا سے محبت، یہ ہے فساد، دنیا سے محبت۔ دنیا گئی مایوسیاں شروع ہو گئی، یہ نا امیدی کا دوسرا سبب ہے، دنیا سے محبت۔ دنیا سے محبت، دنیا اس کی چیزوں سے جتنا تعلق، قلبی تعلق، دیکھیے قلبی تعلق منع ہے، دنیا کا ہونا منع نہیں۔ بنگلے بنائیں، کوٹھیاں بنائیں، جائیدادیں بنائیں، سب بنائیں، لیکن آپ دل میں نہ بسیں۔ آپ سب کچھ بنائیں، کسی نے کہا کہ اس کشتی کی طرح ہے، کشتی کے نیچے نیچے جب تک پانی ہے بہت اچھا ہے، یہ آپ کی کشتی کو چلائے گی، آپ کے سفر کو طے کرائے گی، آپ کو منزل تک پہنچائے گی، یہ پانی بہت مفید ہے۔ لیکن اس دن یہ پانی خطرناک ہوتا ہے جس دن یہ کشتی کے نیچے سے یہ پانی کہاں آ جائے، یہ کشتی کے اندر آ جائے، تو پھر پانی مفید نہیں ہوتا۔ میں اللہ والے کہتے ہیں یہی حال دنیا کی ہے۔ یہ دنیا بڑی اچھی چیز ہے، عجیب بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا قرآن میں قیام للناس 2 چیزوں کو کہا ہے، ایک مال کو کہا ہے، ایک خانہ کعبہ کو کہا ہے۔ یہ تمہارے گزارے کی زندگی ہے، اس سے تمہارا گزارا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیام للناس ہے، لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیام للناس۔ تو یہ ہے کہ جب قلبی تعلق ہو تو پھر دنیا ذرا سی گئی تو مایوسی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے جہالت۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے جہالت۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا جتنی توحید خالص ہوگی، لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترا ہوا ہوگا، جتنی توحید خالص ہوگی اتنا انسان پرسکون ہوگا، اتنا انسان پرسکون ہوگا۔ جب انسان اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، اس کے وسیع علم کو نہیں پہچانتا، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتا، اور بندے سے اس کو جو محبت ہے بندہ اس کو نہیں پہچانتا، اس کے فضل کو نہیں پہچانتا، اس کے احسان کو نہیں پہچانتا، وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ مایوس ہوتا ہے جو اس رب کی صفات کو پہچانتا ہے، قدرت اس کی کتنی کامل ہے، اس کا علم کتنا وسیع ہے، اس کے خزانے کیسے ہیں، اس کی سخاوت کتنی ہے، اس کو بندے سے پیار کتنا ہے، اس کا فضل کتنا وسیع ہے، اس کی رحمتیں کتنی عام ہیں۔ ایسے بندے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو نواز دے، اللہ ہم سب کو ہمارے سینوں میں یہ علم بھر دے۔ اللہ کی معرفت، اس کے لیے بے چینی، مجھے اللہ مل جائیں، مجھے اللہ، اس لیے اللہ والوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے بے چینی ہو، اے اللہ اپنی پہچان کرا دے۔ تو جتنی جتنی اللہ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی، اس کی سنتوں کی، اس کی پہچان، اس کی قدرتوں کی، تو اتنا اتنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، غم نہ کریں، مرض ختم ہو جائے گا، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، گناہ معاف ہوں گے، قرضہ ادا ہوگا، قیدی چھوٹ جائے گا، جو گم ہو گیا وہ آ جائے گا، گناہ گار توبہ کرے گا، محتاج مالدار ہو جائے گا۔ غم نہ کرے، کیا آپ نہیں دیکھتے آسمان سے کالے بادل چھٹ جائیں گے، تاریک رات روشن ہو جائے گی، تیز و تند ہوا رک جائے گی، آندھی طوفان سکون سے بدلے گا۔ غم نہ کریں، اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں۔ علی ابن جبلہ ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں اب آرام آئے گا، اب آرام آئے گا، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں۔ کسی نے بڑے اچھے کچھ اشعار کہے، میرا ارادہ تھا کہ آج میں اس بچے کو لے کے آتا، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتا ہے، وہ بہت پیارا پڑھتا ہے۔ صبح ہی پتہ چلا اس کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑا پیارا نیک بچہ ہے، عالم بن رہا ہے، بہت ہی اچھے اشعار پڑھتا ہے۔
کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملا نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، کبھی مایوس نہ ہونا خدا واقف ہے ناظر ہے، خدا ظاہر ہے باطن بھی ہے، وہی حال سے واقف بھی ہے، وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا بھی ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھوں کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستہ ہے۔ اللہ وہ آ جائے نا پکڑ پر۔ وہاں جو تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پلڑوں میں، کبھی مایوس مت ہونا۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو پھر وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کے خاطر زمین چشمہ اگلتی ہے، کبھی یونس کے ہونٹوں پہ اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی ایوب کے خاطر زمین چشمہ اگلتی ہے، کبھی یونس کے ہونٹوں پہ اگر فریاد اٹھتی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، کبھی یوں ہی دکھنے نہیں دے گا۔ تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی تھمنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس نہ ہونا، جب اس کے رحم کا ساگر جھلک کے جوش کھاتا ہے، جب اس کے رحم کا ساگر جھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈاتا ہوا سورج یکا یک کاں ہو جاتا ہے۔ ہوا اٹھتی ہے لہرا کر، گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی۔ کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، ترستے ریگزاروں پر اب رہ کے رہتی ہے، نظر اٹھ کے رہتی ہے، کرم ہو کے رہتا ہے، امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے رہتا ہے، امر ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو۔